بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت بھیجی، اور آپ نے کتے کی قیمت اور زنایہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کے زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جوار و بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیووں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنا تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا، پھر آدھے کی کر دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا، پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا، تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے کے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے۔ عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جواریہ کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل یہ ابو ہریرہ کی خود اپنی سمجھ ہے۔ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم کا خرچہ جمع کر لے؟ معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی۔ ان سے مالک بن اویس نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے باغ کی کھجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔
انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر آپ جب اذان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دوسرے راوی ابن طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی صالحہ نیک عورتیں صرف لفظ قریشی عورتوں کی بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ معاویہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا کپڑے کا جوڑا ہدیے میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوئی؟ آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں جہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے
اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے، اور فرمایا پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔